ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ مرنے والے کو 40 دن پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتا۔ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ موت کب آئے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو بعض اوقات ظاہر کر دیا جاتا ہے، یعنی جو ثابت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا گیا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا آپ کا کب وصال ہوگا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام سے ثابت نہیں، لیکن گمان یہ ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بعض کے بارے میں ثابت ہے کہ انہوں نے ظاہر کر دیا تھا، لیکن یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، یہ کوئی بنیادی اصول نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دادی یا دادا نے کہا ابھی مجھے لگتا ہے اب تو میں مر جاؤں گا، اور واقعی فوت ہو گئے، تو آپ نے کہا دادا نے تو مرنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو علم تھا، وہ ویسے ہی دل کے اندر خدشات ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے، تسلسل سے آدمی دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے، تو ذہن کے اندر یہ خیالات آنا شروع ہوتے ہیں کہ اب میں نہیں بچوں گا، وہ ان کو زبان پہ لے آتا ہے۔ اب یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، ہر طرح کا حرام کمایا، ایسے بھی ہوتے ہیں مطلب بعض لوگ، اور پھر آخری وقت میں شاید مرنے والا ہوں اور مر گیا۔ آپ کہتے ہیں یار انہوں نے مرنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ ارے بھائی تو یہ کون، یہ کہ کرامت کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شرعی اصول تو یہ ہے نہیں کہ مرنے سے پہلے پتہ چلے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو مرنے سے پہلے تمام تر گناہوں اور دین سے دوری کے باوجود یہ کرامت دے دی گئی تھی کہ ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کب مرنے والے ہیں؟ یہ ہمارا بھولا پن ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہی نہیں کہ کس شخص کو انعام باری تعالیٰ اس طرح کا مل سکتا ہے اور کس کو مل نہیں سکتا ہے، وہ خالی ایسی کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال یہ عام لوگوں نے ایسی چھوڑا چھاڑی کی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر 40 دن پہلے پتہ چل جائے تو وہ زبان پہ کیوں نہیں لے کر آئے گا یہ بتائیں؟ اگر سب کو 40 دن پہلے پتہ چل جائے وہ تو ساری وصیتیں کر دے گا، جو مال دینا ہے لینا ہے سب جلدی جلدی کر کے، 40 دن تو بہت ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے معاملات سمیٹ سکتا ہے، تو آخر اس کو زبان سے اس بات کو بیان کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ خامخواہ ایسی تو یوں نہیں۔ اچھا اگر وہ آئی سی یو میں ہے بالکل، یعنی ایسا منہ پہ بھی لگے ہوئے وہ سب نلکیاں ولکیاں، آپ کہتے ہیں اس کو پتہ چل گیا ہوگا 40 دن پہلے، کیسے آپ کو کیا پتہ؟ کیسے بتایا؟ کس نے بتایا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے 40 دن پہلے؟ اس کی پھر اطلاع کیسے ملے گی؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے وہ چھوٹے منّے ہوتے ہیں نا، کبھی وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں تو بعض کہتے ہیں اس کو پری دکھ رہی ہے اس وقت۔ اب یہ بتائیں کہ یہ منّے نے بتایا، کسی منّے نے بتایا ہوگا مجھے پری دکھ رہی ہے، ورنہ آپ کو کیسے پتہ چلا اس کو پری دکھ رہی ہے؟ تو وہ خامخواہ اپنے پاس سے بات بنانا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ سنا ہے کہ عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھنے چاہیے مغرب تک، کیونکہ یہ غروب کا ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ حدیث میں ہے کہ عصر کے فرائض ادا کرنے کے بعد غروب آفتاب تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ عصر کا سارا وقت غروب آفتاب کہلاتا ہے، یہ جب لاسٹ عصر کا آخری 20 منٹ جو ہے نا وہ ہے غروب آفتاب، ٹھیک ہے نا، اس میں تو فرض بھی منع ہوتا ہے، یعنی آج کے دن کی اگر رہ گئی نماز تو ادا کریں گے، ورنہ قضا بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے عصر کے فرض پڑھ لیے تو یہ آخری 20 منٹ سے پہلے جو بیچ میں یہ ٹائم پیریڈ ہے اس میں بھی آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں فرض سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے قضا نماز ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے نہ پڑھیں ورنہ وہ سمجھ جائیں گے کہ قضا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نوافل تو منع ہے۔ تو اس طرح اپنی قضا کا اظہار کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، گناہ گار ہو جائیں گے۔ تنہائی میں اپنے کمرے کے اندر پڑھ سکتے ہیں، نوافل بالکل منع ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی باتھ روم میں چلا گیا اور نہا کے پتہ چلا باتھ روم میں تو کپڑے لے کر نہیں گیا، تو کیا اب ضرورتاً بات چیت کر سکتے ہیں، یعنی کپڑے منگا سکتے ہیں؟ دیکھیں جب ستر کھول دیا جائے تو ایسی صورت میں بلا ضرورت باتیں کرنا منع ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دو شخص قضاء حاجت کر رہے ہوں، ستر کھلا ہو اور اس وقت آپس میں باتیں کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرماتا ہے۔ اب یہ قضاء حاجت کا لفظ بیان فرمایا، لیکن اصل کیا ہے؟ ستر کا کھلا ہونا، تو پھر ستر کا کھلا ہو کے آدمی باتیں کرے تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، لیکن جب سخت ضرورت ہو تو پھر کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے مسئلہ بیان کیا یہاں پہ ضرورت متحقق ہو نہیں رہی ہے۔ اگر آپ کپڑے لے کے نہیں گئے تو تولیہ ہوگی، تولیہ کو مقام ستر پہ باندھ کے آپ بات کر کے منگوا سکتے ہیں کپڑے۔ اب چلیں فرض کر لیتے ہیں آپ کپڑے بھی لے جانا بھول گئے، تولیہ بھی نہیں ہے، اب آپ ویسے ہیں، اب آئیں گے باہر تو نظر پڑے گی کسی کی، اب یہ ضرورت متحقق ہے کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ کوئی چیز نہیں ہے، صرف کلام ہی رہ گیا ہے، تو پھر آپ بالکل کلام کر سکتے ہیں بقدر ضرورت، اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیں اور آئندہ احتیاط کریں۔ کہ بھائی نے کہا کہ بعض اوقات ہم گھر سے دور جاتے ہیں اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ 92 کلومیٹر سے آگے جانا ہے، لیکن درمیان میں ارادہ یہ ہے کہ تھوڑا سا کسی کے پاس ٹھہر کر تعزیت یا عیادت کے لیے 5-6 گھنٹے کا رکیں گے، پھر آگے نکل جائیں گے اور پھر آگے لمبا لگاتار سفر ہے، تو قصر نماز کہاں سے سٹارٹ ہوگی؟ دیکھیں درمیان میں اگر آپ اس طرح رکتے ہیں کہ ایک رات تقریباً آپ رک گئے، پوری رات وہاں گزار کے آگے گئے، تو یہ بیچ میں کنٹینیوٹی اس کا مطلب ہے متاثر ہو گئی۔ اگر آپ شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہیں اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے 92 کلومیٹرز کے درمیان آپ کہیں بیچ میں وقفہ نہ کریں، یعنی وہی کہ آپ رک گئے اور رات وہاں گزار لی، جیسے ہوٹل میں قیام کر لیا، تو یہ لگاتار 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ نہیں کہلائے گا۔
اس صورت میں تو آپ شہر کی حدود سے باہر نکل کے مسافر نہیں ہیں، پوری نماز پڑھیں گے، وہاں بیچ میں آپ جا کے جب رات گزار کے اب کنٹینیوسلی سفر طے کریں گے، اور وہ بھی آگے 92 کلومیٹرز کم از کم ہونا چاہیے، تو پھر آپ شرعی مسافر ہوں گے اور اب آپ قصر پڑھیں گے۔ لیکن جو آپ نے صورتحال بیان کی کہ بیچ میں کہیں رکے اور 4-5 گھنٹے وہاں ٹھہر کر آگے نکل گئے، رات میں قیام نہیں کیا، یہ تھوڑا بہت معمولی ٹھہرنا یہ سفر کے اندر ہوتا ہی ہوتا ہے، کبھی گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اس میں 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس صورت میں جو آپ نے پوچھی ہے، جیسے ہی شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے فوراً قصر نماز کا آغاز کرنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک بچی کہتی ہے کہ والدہ مجھے بہت زیادہ ٹارچر کرتی رہتی ہیں مختلف چیزوں پہ، آخر ایک دفعہ میں بہت سا غصے میں آ گئی اور میں نے کہہ دیا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گی اور اب میں اسلام میں نہیں رہوں گی۔ ایک اور مذہب کا ذکر کیا، میں نے اس کا لفظ نہیں بیان کیا۔ بہرحال بچی نے یہ اعتراف کیا کہ میں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرنے کا پختہ ارادہ ظاہر کیا، اب میری واپسی کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اپنے غصوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم غضب نہ کیا کرو، یعنی غصے کا اظہار نہ کیا کرو۔ عرض کی اور کیا؟ فرمایا یہی غصے کا اظہار نہ کیا کرو، غصے کا 3 دفعہ ہی سرکار نے تلقین فرمائی۔ اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب سرکار اللہ تعالیٰ کی عطا سے الہاماً یا ویسے آپ جانتے ہیں کسی کے افعال کو دیکھ کر کہ یہ اس میں کوئی خرابی ہے، تو جب نصیحت فرماتے تھے اسی کو فوکس کیا کرتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ غصے کا کوئی ہم سب کی نصیحتیں کریں، بلکہ اس شخص کے لیے خاص یہ بہت ضروری چیز تھی۔ لیکن اس سے ایک بات پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت غضب میں آنے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اس لیے کہ اس میں انسان ہوش و حواس پہ نہیں رہتا، اس کی عقل کا استعمال کم ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں غلطیاں کر بیٹھتا ہے جیسے بچے نے کی۔ اس لیے میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں آپ اپنے غصوں کو خاص طور پہ برداشت کریں، تاکہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر وہ بھی غصیلے نہ بنیں۔ ایسے ہی جو گھر کے سرپرست ہیں، شوہر حضرات، والد جو ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ بچوں کے سامنے بار بار اظہار غضب نہ کریں، ورنہ وہ ان کا بلڈ بھی سرکولیٹ کرے گا تیزی کے ساتھ، وہ اس حالت کو دیکھ کر آپ سے تو خوفزدہ ہوں گے، لیکن جب انہیں کبھی موقع ملے گا اظہار غضب کا تو وہ آپ کے نقشہ ذہن میں ہے، فوراً تیزی سے ان کا خون جوش مارے گا اور وہی کام کریں گے۔ اور خاص طور پہ میں گزارش کرتا ہوں بہنوں سے کہ بچیوں کو آپ ان کو یہ جو غضب کی کیفیات ہیں کوشش کریں اگر آپ کو نظر بھی آئیں اس کا فوراً تدارک کرنے کی کوشش کریں، ورنہ میں نے دیکھا ہے جو بچیاں اپنا غصہ برداشت نہیں کرتیں ان کے بہت ہی کم گھر بستے ہیں، شوہر سے لڑیں گی جا کر، ساس سے کچھ دن تو وہ برداشت کرتی ہیں لیکن پھر وہ بہرحال عادت غالب آتی ہے اور پھر اس کا گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور پھر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، ان حالتوں کو سنبھال کے مختصر سی زندگی جس کو جنت بنانا چاہیے بظاہر یعنی مجازی جنت، ہم اسے ایک جہنم بنا لیتے ہیں اور پوری زندگی لڑائی جھگڑے فتنہ فساد میں نکل جاتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ تو ایک میں نے تلقین عرض کی، اس بچی نے غصے میں مذہب کو چھوڑنے کا ارادے کا اظہار کیا تو انسان دار اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ رضا بالکفری کفرن، رضا پر کفر پہ راضی ہونا کفری ہوتا ہے۔ اس میں واپسی کا طریقہ یہ ہے کہ نادم ہو کے شرمندہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پھر کلمہ پاک پڑھیں اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں، کلمہ پاک پڑھ لیں گے آپ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں گی، نیکسٹ ٹائم احتیاط کیجیے۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ جس نے 4 جمعے قضا کر لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھ سکتا جمعہ تو کیا وہ ظہر پڑھ سکتا ہے اور ایمان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 جمعے، 4 کا نہیں ہے، 3 جمعے جان بوجھ کے قضا کیے اس نے کفر کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اس نے حلال سمجھ کر ترک کیے تب کفر ہوگا، ورنہ یہ قول اپنی حقیقت پر نہیں ہے، ورنہ تو نماز کے بارے میں بھی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز قضا کی اس نے کفر کیا۔ اب اگر یہ ظاہر لے لیں اس کا مطلب ہے تو آپ کے گھر میں تو بہت سارے کافر ہوں گے، خاندان میں ہمارے کتنے کافر ہوں گے، ایک نماز تو بہت سارے لوگ جان بوجھ کے قضا کر دیتے ہیں، تو اس کفر سے مراد لیا ہے ناشکری کہ جس نے جان بوجھ کے نماز قضا کی اس نے بہت بڑی اللہ کی ناشکری کی، وہ والا کفر نہیں لیں گے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ ہاں اس کو اس کے ظاہر پر رکھ کر یہ اس میں ایک تعویل کریں گے، وہ یہ اگر یہ ظاہری مفہوم لینا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا جس نے حلال سمجھ کے نماز کو چھوڑا، وہ کہتا ہے اس کو کوئی فرض ورض نہیں ہے میں چھوڑ دوں میرے لیے حلال ہے، اب یہ حدیث اپنے ظاہر پر ہوگی کہ جس نے حلال سمجھ کر، حقیر سمجھ کر، معمولی سمجھ کے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ ایسے یہ 3 جمعوں کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے اسے بیان کیا میرے خیال میں آپ بیمار ہیں اور آپ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے وعید نہیں ہوگی، جو مجبوراً جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا وہ گھر میں ظہر پڑے گا اور اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا۔ ایک تو دیکھیں بچی نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی یعنی تصوف کی لائن پہ چل رہا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور کسی منزل تک پہنچا لیکن پھر وہ بھٹک گیا تو کیا دوبارہ اس منزل کی طرف آ سکتا ہے کہ نہیں اور کیسے؟
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ منازل کا آپ تعین کیسے کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے دین کی طرف، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، لیکن جب تک کوئی پیر کامل نہ ہو یا کوئی ایسی کتاب، جیسے میں نے آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ قرب الہی میری کتاب ہے وہ آپ لیں، تصوف کے موضوع پر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے عجب و خود پسندی سے بچائے۔ آپ پہلے یہ کتاب پڑھ لیں، اس کے بعد تصوف کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیجئے گا، پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ سب سے زیادہ جامع چیز کس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ پہلے بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں وہ ہماری کتاب سے افضل ہیں، اور وہ بزرگ ہم سے افضل ہیں، لیکن انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کتابیں لکھیں۔ اب اس وقت جو تصوف کس انداز سے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ آپ ہماری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ورنہ آپ پچھلی کتابوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو یہ موجودہ دور کے تقاضے آپ کو چلنے نہیں دے سکتے ہیں، اور آپ بالکل رک جائیں گے۔ تو اب اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہم خود کچھ مطلب جیسے کسی نے عبادات شروع کی اور اچھے خواب نظر آنے لگے، وہ سمجھتا ہے یہ منزل مل گئی مجھے، ایک منزل تو حاصل ہوئی، اس سے منزل کا کیا تعلق ہے؟ اس میں تو شیطانی مداخلت بہت زبردست قسم کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ اتنی بڑی بڑی باتوں کے بجائے آپ ہماری کتاب لے لیں، اور اسٹیپ وائز اس میں 13 کمال ہیں، پہلے کمال کو اختیار کریں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس میں رکاوٹوں کے بیان بھی ہیں، ان کو عبور کرنا، پھر آپ ایک خاص فنا فی المرشد کی منزل تک پہنچیں گے۔ یہ آپ منزل کہہ سکتے ہیں، وہ بھی جب آپ سب پہ عمل کریں۔ اس کے بعد دعا کریں کہ میں 2 اور حصے اس کے کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، فنا فی رسول کا اور فنا فی اللہ کا۔ اگر یہ ہو جائیں تو پھر یہ کمپلیٹ تعلیمی نصاب ہو سکتا ہے، روحانی تعلیمی نصاب۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے چونکہ ایک مبہم سی بات کہی ہے، اگر فرض کر لیں کوئی نعمت حاصل ہو گئی تھی، اسے منزل ایک تو نہ کہیں، مثلا پہلے کوئی نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا، آسان ہو گئیں، ذکر الہی کی مجلس میں بیٹھنے لگا، اب وہ چیزیں اچانک ختم ہو گئیں، بے نمازی پن بھی آ گیا، برے دوستوں کی صحبت، تو اس کا اب طریقہ یہی ہے کہ دوبارہ ہمت کر کے اس طرف آئیں، ایک اچھی کتابیں پڑھیں، ایک اچھا ماحول اختیار کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ دوبارہ اچھی چیزوں پر استقامت عطا فرما دے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم فضائل، اعمال، عبادات ان کی طرف آتے ہیں اور منہیات کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی گناہ اور کون سی چیزیں ہماری استقامت کو تباہ کرنے والی ہیں ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اور دوبارہ جو سالک ہوتا ہے، جو راہ سلوک طے کرنے والا ہوتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، پیچھے آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ آپ 2 کام کریں، اچھی کتاب اور اچھی صحبت۔ آپ ہمارے بیان سن لیں، اور میری یوٹیوب پر ARY کے اندر ہی میں نے پوری تفسیر ریکارڈ کرائی تھی تدبر قرآن کے نام سے، یہ یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے، اس کا ایپیسوڈ 1 سے آپ اسٹارٹ کریں۔ اس میں جہاں کہیں آیات میں کوئی اخلاقی چیز ہے، کوئی روحانی تربیت کے بارے میں کلام کرنا ہے، وہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کو سنیں، ہماری کتاب پڑھیں، اور اس کے علاوہ اچھی صحبت یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ کسی نے کہا کہ میری بیوی روٹھی ہوئی ہے مجھ سے، اس کو منانے کے لیے کوئی وظیفہ قرآن پاک کی کوئی آیت دیں تاکہ میں پڑھتا رہوں۔ دیکھیں یہ ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہو گیا کہ اگر چھینک بھی آتی ہے تو کہتے ہیں چھینک روکنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وہ ایسا عام ہو چکا ہے یہ چیز کہ ہر چیز کا ہم حل وظیفوں میں ڈھونڈنے لگے ہیں۔ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے، آپ نے وظائف بھی دی ہیں صحابہ کرام کو، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ہر مسئلے کا حل وظیفے کے اندر پوشیدہ فرما دیا ہو یا بتا دیا ہو، بلکہ احکام شرع بیان فرمائے اور روحانی تربیت فرمائی، ہزارہ مسائل کا حل حاصل کرنے کے لیے ظاہری علوم عطا فرمائے۔ اب ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیں، نہ علم حاصل کریں، نہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، نہ اپنی باطنی کیفیات پر مطلع ہوں، نہ باطنی بگاڑ پر مطلع ہوں، نہ ان کا حل جانتے ہوں، اور جب ان کی وجہ سے خرابیاں پہ خرابیاں کر کے معاملات بگاڑ لیں تو ہمیں وظیفہ یاد آتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتائیں۔ اس لیے ایک تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہر چیز کا وظیفہ نہیں ہوتا، آپ کو اپنی کوششوں پر، اپنے علم پر، اپنے تقوی پر، اپنی تربیت پر بھی بھروسہ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ آپ اپنی سب سے پہلے غلطیاں دیکھیں، آپ نے کون سی غلطیاں کی تھیں کہ بیوی روٹھ کر گئی؟ اگر بیوی غلطی اس کی تھی اور پھر بھی روٹھ کے چلی گئی، پھر بھی آپ اپنی غلطی محسوس کریں کہ آپ نے اپنی زوجہ کے دل میں وہ خوف خدا اور فکر آخرت کیوں نہیں پیدا کی تھی کہ اگر وہ نافرمانی کر بھی رہی ہے تو ایک آیت یا ایک حدیث سنا کے اس کے دل میں اس خوف کو جگا دیا جائے، جو اس علم کے بعد ایک مومن کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، کبھی دب بھی جائے تو ایک آیت ایک حدیث سن کے فوراً جاگ جاتا ہے اور انسان توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب آپ دین کو معمولی سمجھتے ہیں، جب آپ شریعت کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو بے برکتی آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر آپ لاکھ وظیفے پڑھ لیں، وہ وظیفے بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے۔ اس لیے فریقین میں سے ہر ایک اپنی غلطی محسوس کرے اور اس کا اعتراف کرے، علم دین سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اور پھر زوجہ کو آپ لائیں۔ اگر فرض کر لیں وظیفے سے روٹھی ہوئی زوجہ گھر پہ آ بھی گئی، تو کیا یہ ایسا وظیفہ ہوگا کہ پھر ہر قسم کی مصیبت حل ہو جائے گی، پھر دوبارہ ہوگا ہی نہیں معاملہ؟
پہلی بات تو کہ وہ وظیفوں سے نہیں آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو پھر آپ دوبارہ وہ غلطیاں کریں گے، پھر دوبارہ باطنی بگاڑ کسی اور جہت سے ایک نئی شکل میں سامنے آئے گا اور آپ اپنے گھر کی بربادی کا سامان کریں گے۔ اور اس قسم کے پیرنٹس سے میری گزارش ہے، آپ سوچیں آپ اپنے اولاد کے لیے کیا کر رہے ہیں، کون سی مثال قائم کر رہے ہیں۔ جب آپ کم علم رہتے ہیں، تربیت کامل نہیں کرتے، علم دین نہیں سیکھتے، اور اس نقص کے ساتھ اپنی زندگی کو بہت ہی خراب اور بصورت دیگر الفاظ جہنم بنا لیتے ہیں، تو آپ کی اولاد آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ بھی اپنی ازدواجی زندگی اسی طرح گزارتی ہے۔ اس لیے خدا را علم دین کی طرف آئیں، آپ زوجہ کے پاس جائیں، پیار محبت سے، اپنی غلطی ہے اعتراف کریں، اس کی ہے پیار محبت سے سمجھا کر انہیں گھر لے کر آئیں تاکہ یہ معاملہ ختم ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کزنس کی لو میرج ہوئی آپس میں، پھر طلاق ہو گئی، اور اکثر لو میرج کا یہی انجام ہوتا ہے، کیونکہ لو میرج کے اندر ہم ڈیپلی جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ظاہر کو دیکھتے ہیں، آنکھیں، ہونٹ، باتیں، اٹھلانا، ادائیں، زلفیں، اور اسی طرح لڑکے کا پیسہ، اور اس کے بعد ملمہ کاری، اپنے اوپر ہزارہا پردوں کے اندر رہ کر سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کرنا، وہاں سے ہیروئن آ جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ ریاکاری کے برقعے ہٹتے ہیں تو پھر اصلی روپ سامنے آتا ہے، اور اکثر شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہاں یہ بھی ہوا، اب ان کی بیٹی بھی پیدا ہو گئی، لیکن وہ لڑکی کو 3 طلاق لڑکے نے دی، وہ اقرار کر رہا ہے، لڑکی کہتی ہے میں نے تو سنی نہیں، اس لیے وہ ساتھ رہ رہی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مرد کا طلاق دیتے ہوئے نہ تو گواہ ہونا لازم ہے، نہ بیوی کے سامنے کہنا لازم ہے، نہ بیوی کو سننا لازم ہے، نہ بیوی کا پاک حالت میں ہونا لازم ہے، نہ بیوی کا پیگننٹ نہ ہونا لازم ہے۔ ہر صورت میں طلاق ہو جاتی ہے، 1 طلاق دے، 3 طلاق دے، تنہائی میں دے، گواہوں کے سامنے اکیلے دے دے، بیوی پیگننٹ ہے، بیوی حالت حیض میں، سب صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا اس لڑکی کا ایک حرام قطعی کو اپنے لیے حلال کرتے ہوئے غیر شرعی یہ بات کہنا میں نے تو سنی نہیں۔ اب اس بچے سے پوچھیں کہ تم نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا کہ میں نے طلاق نہیں سنی تو نہیں ہوئی، کہاں سے نکالا آپ نے؟ یعنی اپنے لیے ایک حرام زندگی کا انتخاب کرنے کے لیے، اور یہ ایسی خطرناک زندگی ہے، ساتھ رہیں گے حرام، اگر جسمانی تعلق ہوگا تو زنا خالص، اور پیدا ہونے والے بچے ولد الزنا کہلائیں گے، جس کا اس شخص سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں صرف ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، اور سننے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ جائز بچہ نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے نکالا؟ ساتھ رہنے لگ گئے۔ اتنی بڑی جرأت ہے یہ، تو جتنے خاندان کے لوگ ان کے اس ناجائز ساتھ رہنے سے راضی ہیں، راضی رہنے کا مطلب میل جول شروع کر دیا، ہنسی مذاق ٹھٹے، ان کے غم میں شریک ہو رہے ہیں، خوشی میں انہیں اپنے خوشی میں بلا رہے ہیں، یہ سب کے سب بروز قیامت قابل گرفت ہوں گے۔ آپ کا مذہب اتنا معمولی ہو گیا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ کر کے اللہ اس کے رسول کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور ان کے احکام کو ایسا سائیڈ میں کر دیں کہ جیسے انتہائی معمولی چیزیں ہیں، تو پھر جو اللہ اس کے رسول کو یا ان کے احکام کو معمولی سمجھتا ہے اور اپنی حرکتوں سے اس کا مذاق اڑاتا ہے بظاہر، ان کے لیے دردناک موت کا پیغام ہے، ان کے لیے شدید ترین عذاب قبر ہے، ان کے لیے میدان محشر میں وہ ذلت و رسوائیاں تیار ہیں کہ الامان والحفیظ، اور پھر اگر اللہ ناراض ہوا جہنم کا وہ داخلہ اور جہنم کے شدید ترین عذاب تیار ہیں جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں تو ہم جیسوں کو 10 گالیاں سنا دیتے ہیں اگر ہم کوئی شرعی حکم بیان کریں، خاندان میں کوئی کہنا چاہے کہ بھئی ایسا نہ کریں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کا اکڑ، یہ آپ کا تکبر، یہ آپ کا غرور، یہاں پر اپنے آپ کو ہر قسم کی گرفت سے آزاد محسوس کرنا بہت جلد ختم ہو جائے گا اور آخرت کی بربادی کا سامان ہوگا۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ یہ کزنز نے شادی کی، لو میرج طلاق ہوئی اور لڑکے نے تینوں طلاقوں کا اعتراف کیا ہے، تو ان کا ساتھ رہنا گناہ تھا۔ اب چونکہ نہ تو ہمارے کوئی قاضی وغیرہ ہیں، شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں اس ملک میں نہیں ہیں، اور نہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ سختی یا گرفت کی جائے، اور عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، تو اس کا ایک بس آخری حل یہی فقہا نے پیش کیا کہ آپ سوشل بائیکاٹ کریں، آپ ایسے لوگوں کو بالکل چھوڑ دیں، نہ ان سے کلام کریں، وہ اگر کسی جگہ تقریب میں نظر بھی آئیں آپ سائیڈ میں ہو جائیں، ان سے بالکل بات نہ کریں، تبھی تو ان کو گناہ کا احساس ہوگا۔ اور یاد رکھیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ چیز آپ کے بچوں کے اندر سرایت کرے گی، اور وہ بھی طلاقیں دے کر ساتھ رہنا شروع کریں گے۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو ایسوں کو سے دور رہنا لازم ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میرے سسر نے، بچی کہہ رہی ہے میرے سسر نے اپنی بیٹی کی شادی اسی لڑکی کے بھائی سے کر دی ہے، منگنی کی ہے، تو ہم جائیں یا نہ جائیں؟ دیکھیں آپ کے لیے جانا تو مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کے سسر نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس لڑکی کے بھائی کا لڑکی کے اس جرم سے کیا تعلق ہے؟ ہاں اگر وہ بھائی اس لڑکی کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو سسر صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے تھی کہ ایسے گھر میں کیوں اپنی بچی دے رہے ہیں
کہ جہاں وہ لڑکی لازم اس نند ہے وہ اس سے بات کرے گی، اسے دیکھے گی، ایک غلط زندگی گزارنے والی کے ساتھ رہے گی، تو اس کی نگاہوں میں بھی احکام شرع کی پابندی بالکل معمولی اور سطحی قسم کی ہو جائے گی، اور وہ بھی کام خراب کرے گی۔ میرے خیال میں اپنے آخرت، اپنے بچوں کی آخرت کو سنبھالنا، ان کے لیے کوئی پروٹیکشن کا سامان فراہم کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آپ ہی اگر بے پرواہ ہو جائیں گے تو آگے معاملہ خراب ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر آپ کے سسر نے کیا تو آپ دونوں سوشل بیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس شادی کا بھی ہے کہ اگر وہ بھائی اس سے ملتا جلتا ہے اور وہ لڑکی بھی آئے گی وہاں پر، اور عورتوں کے اندر وہ جرأت پیدا کرے گی کہ تم بھی 3 طلاقیں لے کر میری طرح ایک ناجائز زندگی گزار سکتی ہو، تو آپ دور رہیں۔ اس میں کوئی آپ کے لیے گرفت نہیں ہے۔ آپ کے شوہر اگر والد صاحب سے کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا اس شادی کے اندر، بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے، چاہے والد صاحب ناراض ہوں۔ اگر وہ لڑکی بھی اس میں آئے گی اور وہ اس لڑکا اپنی بہن سے ملتا ہوگا، اگر نہیں ملتا وہ بھی سوشل بیک آؤٹ میں ساتھ ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اب وہ لڑکی زبردستی شادی کے اندر آ جائے، بھائی راضی نہیں ہے لیکن پھر بھی آ گئی، تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔